جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں. ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ آج مہمان کو نہ لائیے گا. کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی. یہ نافرمانی نہیں. اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے تو لگ پتا جائے, اس کو نافرمانی نہ سمجھے. بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے مہمانوں کا کوئی نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے, تو روز پکا کے دیتی ہے, چل اس طرح کر مجھے سرکہ اور کھجور دے دے, روٹی میرے مہمان کو دے دے. آپ کی زوجہ رو پڑی, کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں. مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے, میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی, میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی, لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں گی. ہمارے ہاں تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں, ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے افطاریاں. اور ڈرو اللہ سے. کس کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں گے, کس کس نام. غریبوں کو کھلاؤ کھانا جن کو سارا سال گوشت ملتا ہے ان کی. میں کل یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ہاتھی ہوتا ہے پر بادشاہ شیر ہوتا ہے, اس لیے کہ شیر ہفتے میں ایک دن گوشت کھاتا ہے. اگر روز کھائے نا تو اس سے بھی نہ اٹھا جائے, جس طرح ہم سے نہیں اٹھا جاتا, اس سے اٹھا کوئی نہ جائے, وہ ہفتے میں ایک دن کھاتا. مگرمچھ سب سے دلیر جانور ہے دریائی جانوروں میں سے, لیکن 24 گھنٹے میں 700 گرام کھانا کھاتی ہے. اور شیر کا بھی پنجہ پکڑ لے تو شیر چھڑا نہیں سکتا. روٹی کھا کھا کے تو حال ہی کوئی نہیں قوم کا. تو مہربانی فرمائے فاقہ آپ کو طاقتور کرے گا, اور جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے شہوانی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے نبی پاک نے کہا تھا نوجوانوں کو یا شادی کر لو یا روزے رکھا کرو. اگر زیادہ روٹیاں کھاؤ گے تو تمہارے اندر نفسانی اور شہوانی قوتیں زیادہ پروان چڑھیں. تو مہربانی فرمائے رمضان میں غریبوں کے فاقوں کا خیال کریں, انہیں پہنچا کے آئیں, گھر جا کے دے کے آئیں. میں اکثر یہ روتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں نا 27ویں کو قاری صاحب کو سوٹ ملتا ہے. اس کے پیچھے سازش یہ ہوتی ہے کہ 27ویں روزے نہ تو درزی پکڑے گا نہ سی کے دے گا. تو ہم یہ سازش کرتے ہیں کہ دین جنا نہ ہوئے مولوی بھی ساڑھے ورگا سوٹ پا لے عید تے, تو پھر ساڑھے جی چودھری جی تے مولوی جی فرق ہی رہ گیا. تو 27ویں کو اس لیے دیتے ہو کہ درزی نہ پکڑے. اس بیچارے کو دینا ہے تو یکم رمضان کو دو. اس کو حضرت جی میرے والا جوڑا پہن کے آپ نے تراویاں پڑھانی ہے, یہ جمعہ آپ نے میرے سوٹ سے. مہربانی کریں آپ جو آپ کے اپنے علاقے کے مسجد کے قراء ہیں, حفاظ ہیں, طالب علم ہیں, ان کو رمضان شریف سے شروع ہونے سے پہلے, اور کسی گھر میں آپ لنگر پہنچاتے ہیں 20ویں روزے تو 20 روزے تو فاقے سے انہوں نے رکھ لیے, اب آپ گھی لے کے پہنچ گئے. اگر رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دو گے تو اللہ رمضان جتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. فطرانہ یکم رمضان کو دے دو مہربانی کرو, تاکہ غریب کے گھر کے اندر چولہا صحیح جلے, اس کے بچے بھی کھانا صحیح کھائیں. میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی غریب کی بچی کو کپڑا لباس اور غریبوں کو کچھ لے کے دینا ہے تو رمضان سے پہلے لے کے دیں. یہودی جو تھے نا سحری نہیں کرتے تھے, سحری کا نام و نشان نہیں تھا, روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو, سحری کھانے میں برکت ہے. اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے, سحری کو معمولی نہ سمجھے, سحری کرنا عبادت ہے. ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں, یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے, یہ تو سالن رکھا ہوا ہے, یہ تو اچار رکھا ہے, تو چپاتیاں رکھی ہیں. سحری کھانا عبادت ہے. آپ صبح اٹھے, آپ کی تو روٹین ہی اور تھی, تو 7 بجے کھاتے تھے, 9 بجے کھاتے تھے. یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں, اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں, یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں, یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں. یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے, یہ کرم ہے, یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے. کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے, ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے. اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے, یہ والا مزہ آ جائے, تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا, پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا. حضور فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. کھائی روٹی جا رہی ہے, پکا ہوا کھانا ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں, تاکہ درزیوں کا ریٹ کم ہو, وہ کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے. اور میری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لو.